السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ اللہ کے حکم سے آج ہم 8واں پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ 8واں پارہ آیت 111 سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس کا وہی مضمون ہے کہ کافر معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، جو کہ ہم پارہ 7 کے اینڈ پہ پڑھ رہے تھے۔ تو 8واں پارہ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَّرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اس آیت میں ایک بار پھر اہل ایمان کو تسلی دی گئی کہ مشرکین مکہ کے سامنے اگر فرشتوں کا نزول ہو اور مردے زندہ ہو کر ان سے کلام کریں یا ان کی فرمائش کے مطابق ہر شے ان کے سامنے حاضر کر دی جائے، وہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں۔ ان کا معجزہ دکھانے کا مطالبہ جہالت پر مبنی ہے۔ اس کے بعد آیات 112 سے 113 کا مضمون ہے کہ شیاطین خوشنما باتیں دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں۔ ان آیات میں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ انسانوں اور جنات میں سے بعض شیاطین ہیں جو ایک دوسرے کو بڑی خوشنما لیکن پرفریب باتیں سمجھاتے ہیں تاکہ انبیاء اور نیک لوگوں کے مشن میں رکاوٹیں کھڑی کر سکیں۔ معجزہ دکھانے کا مطالبہ بھی ایسی ہی ایک پرفریب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیاطین کو اس مذموم حرکت کے لیے چھوٹ اس لیے دی جاتی ہے تاکہ ان باتوں سے وہ لوگ متاثر ہوں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور اپنی بد عملی کے لیے پہلے ہی سے جواز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ یہ باتیں انہیں جواز فراہم کر دیتی ہیں اور وہ اپنی بد عمالیاں اب زیادہ دھڑلے سے جاری رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آیات 114 سے 115 کا مضمون ہے کہ معبود برحق اللہ ہی ہے۔ ان آیات میں اللہ کی کتاب قرآن حکیم کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ نے تو یہ کتاب نازل فرمائی لیکن معبودان باطل نے کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ مشرکین مکہ سے کہا گیا کہ کیا تمہاری طرف سمجھوتے کی پیشکش قبول کر کے تمہارے ان جھوٹے معبودان کی پرستش کی جائے جنہوں نے کوئی ضابطہ اور قانون نہیں دیا؟ صرف اللہ ہی ہے جس نے عدل پر مبنی تفصیلی ہدایات عطا فرمائی۔ معبودان باطل نے نہ تو کوئی احکامات دیے نہ ہی ان کی اطاعت کی جا سکتی ہے، اور اس کے برعکس معبود برحق کی عبادت کا تقاضا ہے کہ اس کے عطا کردہ احکامات کی اطاعت کی جائے۔ قرآن کی صورت میں عادلانہ تعلیمات کے نزول نے اللہ کا وعدہ سچا ثابت کر دیا۔ اس کے بعد آیات 116 سے 117 کا مضمون اکثریت کی پیروی گمراہ کر دے گی۔ ان آیات میں واضح کیا گیا ہر دور میں انسانوں کی اکثریت گمراہی کے راستے پر گامزن رہی ہے کیونکہ اس راستے کی لذت فوری حاصل ہو جاتی ہے۔ اب اگر اکثریت کو معیار بنا کر اس کی پیروی کی گئی تو انسان لازماً گمراہ ہو کر رہے گا۔ اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ آیات 118 سے 121 میں معیار حق شریعت ہے کہ مشرکین نے بعض جانداروں کو خود ساختہ تصورات کے تحت مقدس ٹھہرا کر ان کا ذبح کرنا منع قرار دے دیا تھا۔ اسلام قبول کر لینے کے باوجود بعض لوگوں کے ذہن اپنی ان خاندانی تصورات کے اسیر تھے۔ وہ مقدس ٹھہرائے گئے جانوروں کا گوشت کھانے سے کتراتے تھے۔ ان آیات میں اللہ نے حکم دیا کہ جس جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے اسے کھاؤ۔ اس حوالے سے مت کوئی عذر پیش کرو۔ ہاں اگر کسی جانور کو غیر اللہ کے نام پر قربان کیا جائے تو اسے مت کھاؤ، اسی طرح مردار بھی مت کھاؤ۔ مشرکین کی اس بات کو کوئی اہمیت نہ دو کہ تمہارے نزدیک اللہ کا مارا ہوا
مردار جانور تو حرام ہے، لیکن جس جانور کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے مارتے ہو وہ حلال ہے۔ یہ دلیل بھی شیاطین نے مشرکین کو سکھائی تاکہ وہ تم سے جھگڑ سکیں۔ مسلمانوں کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ ظاہری طور پر بھی گناہ سے بچو اور باطنی طور پر بھی۔ باطنی گناہ سے مراد یہ ہے کہ دل میں تو مشرکانہ تصورات کی وجہ سے کسی جانور کو مقدس ٹھہرا رہے ہو، لیکن ظاہری طور پر کوئی یہ عذر پیش کر کے اس جانور کے کھانے سے اجتناب کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آیت 122 ہے کہ غفلت کی زندگی بسر کرنے والا مردہ ہے۔ اس آیت میں ایسے باسعادت انسانوں کا ذکر ہے جو غافل یعنی معنوی اعتبار سے مردہ تھے۔ اللہ نے اسے غفلت سے نکال کر اپنی ہدایت کی طرف متوجہ فرمایا، پھر اسے وہ علم ہدایت دیا کہ جس سے دوسروں کو بھی غفلت سے نکال رہا ہے۔ کیا ایسا مبارک انسان اس بد نصیب کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت سے محروم رہ کر گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہو؟ مزید بدقسمتی یہ وہ اپنی بدعمالیوں پر خوش ہو رہے ہیں اور انہیں لوگوں کے سامنے بڑے فخر سے بیان کر رہے ہیں۔ آیات 123 سے 124 میں ہے کہ بستی کے سردار مجرم بن جاتے ہیں۔ ان آیات میں آگاہ کیا گیا کہ حق کا راستہ آزمائشوں سے گزر کر ہی طے ہوتا ہے۔ آزمائش کی ایک صورت یہ ہے کہ ہر بستی کے سرداروں کو اس بستی کا مجرم بنا دیا جاتا ہے۔ وہ اہل حق کے خلاف بڑی بڑی سازشیں کرتے ہیں، البتہ اگر اہل حق ڈٹے رہیں تو یہ سازشیں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حق کے مخالفین کے سامنے جب اللہ کے احکامات آتے ہیں تو وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ احکامات ان پر براہ راست نازل ہوں۔ وحی کا نزول اللہ کے چنے ہوئے مخلص بندوں پر ہی ہوتا ہے، وہ کس طرح ان لوگوں پر براہ راست نازل ہو، اور مجرم اس فضل و کرم کے لائق نہیں ہیں۔ ان مجرمین کو عن قریب اپنی روش کی بدترین سزا کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آیات 125 سے 127 میں ہے کون ہدایت پر ہے کون گمراہی پر۔ ان آیات میں اللہ نے بشارت دی کہ جس شخص کو اللہ ہدایت دینے کا فیصلہ کرتا ہے اس کا سینہ اللہ کے احکامات پر عمل کے لیے کھول دیتا ہے، اسے شریعت پر عمل سے دلی اطمینان ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص شریعت کے اسلام کے احکامات کو بوجھ سمجھے وہ ایسا بد نصیب ہے جسے اللہ نے گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ محرومی ان کے حصے میں آتی ہے جو ایمان لانا نہیں چاہتے۔ جو ان باتوں سے یاد دہانی حاصل کرتے ہیں ان کا پشت پناہ اللہ ہے، اور وہ انہیں سلامتی کے گھر یعنی جنت کی بشارت عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد آیات 129 سے 129 میں کہ انسانوں کی اکثریت ناکام ہوگی۔ ان آیات میں روز قیامت ہونے والے ایک مکالمے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ شیاطین جنات سے فرمائے گا کہ تم تو انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انسانوں سے شیاطین کی پیروی کرنے والے کہیں گے ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا۔ اللہ فرمائے گا تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ برے اعمال کرنے والے تمام جنات اور انسان جہنم میں ایک ساتھ جمع کر دیے جائیں گے۔ آیات 130 سے 135 میں ہے کہ اللہ کسی کو ناحق عذاب نہیں دے گا۔ ان آیات میں روز قیامت کا ایک منظر پیش کیا گیا۔ اللہ انسانوں اور جنات سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس ہمارے رسول حق لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ تسلیم کریں گے ہم تک حق پہنچ گیا تھا، لیکن دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا۔ گویا روز قیامت اللہ کسی کو ناحق اور بغیر اتمام حجت کے عذاب سے دوچار نہیں کرے گا۔ ہر شخص کو بدلہ اس کے عمل کے مطابق ملے گا۔ اعمال کی مناسبت سے ہر ایک کے لیے جنت اور جہنم میں درجات ہوں گے۔ اس کے بعد آیات 136 سے 140 میں ہے کہ مشرکوں کے من گھڑت فیصلے۔ ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین کے بڑے عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے من گھڑت فیصلے کرتے تھے۔ گوشت اور فصل کا ایک حصہ اللہ کے نام کر دیتے، دوسرا خود ساختہ معبودوں کے نام۔ خود ساختہ معبودوں کے نام پر بچوں کو ذبح کر کے ان کی بھینٹ چڑھاتے، جانوروں کے گوشت کو کسی کے لیے حلال اور کسی کے لیے حرام قرار دے دیتے، بعض جانوروں پر سواری کرنے کو منع قرار دیتے، پابندی لگاتے کہ فلاں جانور کو اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ ان قریب اللہ ان کو اس جھوٹ کی سزا دینے والا ہے۔ اس کے بعد آیات 141 سے 144 میں
پھلوں اور جانوروں میں اللہ کی قدرت کے شاہکار۔ ان آیات میں اللہ نے پھلوں اور جانوروں میں اپنی تخلیق کی قدرتوں کو نمایاں فرمایا۔ بعض پھل ایسے ہوتے ہیں جو ان بیلوں پر نمودار ہوتے ہیں کہ جنہیں سہارا دیا جاتا ہے، جیسے کہ انگور، اور بعض پھل ایسے درختوں پر لگتے ہیں جو اپنے بل بوتے پر خود کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ پھل اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، انہیں کھاؤ۔ اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ جانوروں میں سے کچھ جو ہوتے ہیں وہ بوجھ اٹھانے والے ہوتے ہیں، اور کچھ جو بوجھ اٹھانے والے جانور ہوتے ہیں وہ مویشی، ان میں اونٹ، اونٹنی، بیل اور گائے ہیں، اور جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے مویشی، ان میں بکرا، بکری، مینڈھا اور بھیڑ شامل ہیں۔ ان سب کو اللہ کے حکم کے مطابق ذبح کرو اور کھاؤ۔ بلا دلیل کسی حلال کردہ شے کو حرام نہ ٹھہراؤ۔ بلا دلیل حلال کو حرام کرنے والے دراصل شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور خود ساختہ باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیات 145 سے 147 میں ہے کہ اللہ نے کن چیزوں کو حرام کیا ہے۔ ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے مردار، بہتے ہوئے خون، خنزیر کے گوشت اور ہر اس کھانے کو حرام قرار دیا ہے جسے اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر نذر کیا گیا ہو۔ یہودیوں پر ان کی شرارتوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے ہر ناخن والا جانور حرام قرار دے دیا تھا، اور دیگر جانوروں کی چربی کے کچھ حصے بھی حرام قرار دے دیے تھے۔ آیات 148 سے 150 کا مضمون ہے کہ مشرکین کی خوشنما دلیل۔ ان آیات میں مشرکین کی خوشنما لیکن دھوکہ دینے والی دلیل کا ذکر ہے۔ وہ دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے، نہ ہی کسی شے کو حرام قرار دے سکتے۔ بلا شبہ ہر کام اللہ کے ہی حکم سے ہوتا ہے، لیکن برے کام میں اللہ کا حکم ہوتا ہے، رضا شامل نہیں ہوتی۔ مشرکین سے کہا گیا کہ اپنے شرک اور حلال حرام کے خود ساختہ تصورات کا جواز پیش کرنے کے بجائے بتاؤ کس دلیل کی بنیاد پر تم یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ اللہ نے تمہارے جرائم کو بے نقاب کر کے تم پر حجت پوری کر دی ہے۔ مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ وہ مشرکین کی خوشنما باتوں سے دھوکہ نہ کھائیں اور ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو آخرت کی جواب دہی سے نہیں ڈرتے اور خود ساختہ معبودوں کو اللہ کے برابر ٹھہرا دیتے ہیں۔ اس کے بعد آیات 151 سے 154 میں تورات کے جو 10 احکامات ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، اس کے رازق تم نہیں اللہ ہے، بے حیائی کے قریب مت جاؤ خواہ یہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، کسی بھی جان کو ناحق قتل مت کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ بلکہ عمدہ طور پر اس کے مال کی حفاظت کرو، ناپ اور تول کو عدل کے ساتھ پورا کرو، ہمیشہ عدل کی بات کرو، جانبداری نہ برتو، اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرو، اللہ کی کتاب ہی سیدھا راستہ ہے پس اسی کی پیروی کرو۔ یہ 10 اصول تھے۔ اس کے بعد آیات 155 سے 157 میں ہے کہ نزول قرآن مشرکین کے لیے اتمام حجت کے طور پر آیا۔ ان آیات میں مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تمہارے پاس ایک بابرکت کتاب آ چکی ہے، اس کی پیروی کرو تاکہ اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم عذر پیش کرو کہ جو کتابیں ہم سے پہلے یہودیوں اور عیسائیوں کی دی گئی، ہم ان کی تعلیمات سے نا واقف تھے، اگر ہمارے پاس کتاب آتی تو ہم ان کے مقابلے میں ہدایت کا راستہ اختیار کرنے میں آگے نکل جاتے۔ اب جب کہ تمہارے پاس کتاب ہدایت آ چکی ہے تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اس ہدایت سے رخ پھیرے؟ ایسے ظالموں کو ہم سزا دے کر رہیں گے۔ اس کے بعد آیت 158 میں ہے اللہ کی نشانی دیکھنے کے بعد ایمان لانا۔ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ اتمام حجت کے باوجود ایمان نہیں لا رہے، گویا وہ انتظار میں ہے کہ حساب کتاب کے لیے اللہ زمین پر جلوہ افروز ہو جائے، یا فرشتوں کے ذریعے کوئی عذاب ان پر نازل کر دیا جائے، یا اللہ کی کوئی اور نشانی ان پر ظاہر ہو جائے۔ اللہ کی نشانی ظاہر ہونے کے بعد ان کا ایمان لانا یا کوئی نیکی کرنا ان کے لیے ہرگز مفید نہ ہوگا۔ بہتر ہے کہ غیب میں رہتے ہی ایمان اور عمل صالح کی سعادت حاصل کر لیں۔
اس کے بعد آیت 159 میں ہے کہ دین کے حصوں کے ٹکڑے کرنے کا رسول کا کوئی تعلق نہیں۔ اس آیت میں واضح کیا گیا کہ دین اسلام ایک وحدت ہے جو زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کی اطاعت کا تقاضا کرتا ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں جو دین کے ٹکڑے کر دیتے ہیں، یعنی دین کی ایک بات کو تو پکڑ لیں اور دوسری بات سے مکر جائیں، پھر کسی ایک ہی بات کو اہمیت دے کر اپنی پہچان بنا لیں، اس بنیاد پر ایک فرقہ کی شکل اختیار کر لیں۔ اس کے بعد آیت 160 میں نیکی کا اجر 10 گنا ملے گا۔ اس آیت میں بشارت دی گئی جو افراد بھی نیکی کرے پھر اس نیکی کو محفوظ رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اسے اس کا 10 گنا اجر عطا کیا جائے گا۔ اس کے برعکس جس نے برائی کی اور توبہ نہ کی اسے اس برائی کے برابر ہی سزا ملے گی۔ آیات 161 سے 163 ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ ان آیات میں صراط مستقیم کی وضاحت کی گئی۔ نظری طور پر صراط مستقیم ایک خالص دین ہے جو زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کی اطاعت کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ عملی طور پر صراط مستقیم دراصل ملت ابراہیم ہے، یعنی حضرت ابراہیم کی طرح انسان اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اس کی نماز اور قربانی کی طرح اس کا جینا مرنا بھی اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ اس کے بعد آیات 64 سے 65 میں کہ رب حقیقی اللہ ہی ہے۔ ان آیات میں واضح کیا گیا کہ اصل رب اللہ ہی ہے جو ہر شے کا مالک اور پروردگار ہے، اسی کی طرف تمام انسانوں کو لوٹ کر جانا ہے، وہی ہر انسان کے آخری انجام کا فیصلہ فرمائے گا۔ اس نے دنیا میں ہمیں آزمائش کے لیے عارضی اختیارات دیے ہیں، ہم ان اختیارات کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کر کے اس کی رحمت کے مستحق ہو سکتے ہیں اور اختیارات کے غلط استعمال سے اس کے عذاب کو دعوت دے سکتے ہیں۔ یہاں پر سورۃ الاعراف سٹارٹ ہوتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ حجم کے اعتبار سے طویل ترین مکی سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں تاریخ انسانی کے تینوں ادوار یعنی ازل، ابد، ابد یعنی آخرت اور ازل اور ابد کے درمیانی حصے کے اہم واقعات کا بیان ہے۔ آیات 1 سے 10 جو ہے اس میں سورہ مبارکہ کے جو مضامین ہیں ان کا اشاریہ ہمیں ملتا ہے۔ ان آیات میں ان مضامین کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو تفصیل سے اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے۔ ایسی قوموں کے انجام کا اجمالی ذکر ہوا جن پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اچانک عذاب آیا اور وہ فریاد کرتے رہ گئے کہ ہم ہی ظالم تھے۔ پھر انسانوں کی قسمت کا اصل فیصلہ تو روز قیامت ہوگا، جس روز وزن اعمال ہی فیصلہ کن ہوگا۔ جن کی تولیں بھاری ہوں گی وہ جنت میں پرسکون زندگی بسر کریں گے، جن کے وزن ہلکے ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے خسارے کا سامنا کریں گے۔ اللہ نے دنیا میں انسانوں کو امتحان کے لیے بھیجا اور بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ دانش مندی کا تقاضا ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اس کی فرما برداری کی زندگی بسر کریں۔ آیات 111 سے 25 میں قصہ آدم و ابلیس ہے۔ ان آیات میں سورہ بقرہ کے بعد اب دوسری بار قصہ آدم و ابلیس بیان کیا جا رہا ہے۔ اس مقام پر اللہ نے آدمیت اور شیطانیت کا فرق بڑے عمدہ پیرائے میں واضح کر دیا ہے۔ ہم ان کو پوائنٹس کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت آدم کو اللہ نے عظمت اور بڑائی کا مقام عطا فرمایا جبکہ ابلیس نے خود سے بڑائی کا اظہار کیا۔ حضرت آدم نے اعلیٰ مقام کے حصول کی خواہش کے تحت خطا کی جبکہ ابلیس نے نفسانی خواہش کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کی۔ آدم سے خطا کروائی گئی جبکہ ابلیس نے خود سے اللہ کی نافرمانی کی۔ حضرت آدم نے خطا کی ذمہ داری خود قبول کی جب نے ابلیس نے اس کے لیے اللہ کو مورد الزام ٹھہرایا۔ اللہ نے ابلیس سے نافرمانی پر جب باز پرس کی تو اس نے اپنی نافرمانی کا جواز پیش کیا جبکہ حضرت آدم کو جب اللہ نے متوجہ فرمایا تو فوراً اپنی غلطی تسلیم کی اور بارگاہ الہی میں عرض کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا، ہم پر رحم نہ کیا تو ہم تو ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔
اس کے بعد آیات 26 سے 28 میں ہے کہ لباس میں تقوی اختیار کرو۔ ان آیات میں اللہ نے خبردار فرمایا کہ اے نسل آدم، جس طرح ابلیس نے جنت میں تمہارے والدین کا لباس اتروایا تھا، کہیں وہ اس دنیا میں بھی تمہیں بھی عریانی اور فحاشی میں مبتلا نہ کر دے۔ اللہ نے تمہارے لیے ایسا لباس پیدا فرمایا جو تمہارے ستر کو پوشیدہ رکھتا ہے اور تمہارے لیے زیب و زینت کا بھی باعث ہے۔ اس لباس میں تقوی کا رنگ نظر آنا چاہیے، یعنی لباس پورے سطر کو چھپانے والا ہو، باریک نہ ہو کہ جسم نظر آئے، چست نہ ہو کہ جسمانی اعضاء نمایاں ہو، لباس میں اسراف نہ ہو، لباس میں تکبر کا اظہار نہ ہو، مرد عورتوں کا لباس ایک دوسرے سے مختلف ہو، مرد خالص ریشمی لباس سے اجتناب کریں۔ شیطانی قوتیں ہر دور میں انسانوں کو بے حیا کرنے پر تلی رہتی ہیں۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مشرکین مکہ برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ نے ہمارے باپ دادا کو اس کا حکم دیا تھا۔ اللہ نے واضح فرما دیا کہ وہ ہرگز بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ آج بھی دنیا دار اسی طرح کے تکلفات میں پڑے ہوئے ہیں اور اس کو اعلیٰ درجہ کی نیکی قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد آیات 29 سے 30 میں ہے کہ اللہ عدل کا حکم دیتا ہے۔ ان آیات میں اللہ نے فرمایا کہ وہ عدل کا حکم دیتا ہے۔ بے حیائی عدل کی ضد ہے کیونکہ یہ انسانیت پر ظلم کرتی ہے، انسانوں کو حیوان بنا دیتی ہے۔ ایک بے حیا انسان کسی دوسرے انسان پر ڈورے ڈال کر اس کے خاندان پر ظلم کرتا ہے۔ شوہر اور بیوی کا تعلق کمزور ہوتا ہے اور اولاد پر اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ عبادات کے دوران لباس اتارنے کا نہیں بلکہ خشوع خضوع اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جیسے آج تم نماز کے دوران اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہو، ایسے ہی روز قیامت بھی کھڑا ہونا پڑے گا۔ وہاں فیصلہ ہوگا کون ہدایت پر ہے، کون گمراہ۔ گمراہ وہی ہوں گے جنہوں نے شیطانوں کو دوست بنایا اور ان کی پیروی کی۔ آیات 31 سے 32 میں ہے کہ حلال اشیاء کو حرام سمجھ لینا۔ ان آیات میں اللہ نے فرمایا جو بھی زیب و زینت کی اشیاء اللہ نے پیدا فرمائی ہیں اور جو بھی پاکیزہ رزق اللہ نے بندوں کو عطا کیا وہ ہرگز حرام نہیں، جائز ذرائع سے ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، البتہ اسراف یعنی نعمتوں کو ضائع کرنا منع ہے۔ خاص طور پر نماز کے وقت تو ضروری ہے کہ اچھا لباس زیب تن کیا جائے، زیب و زینت اختیار کی جائے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں اہتمام کے ساتھ حاضری ہو۔ آیت 33 میں ہے کہ بے حیائی حرام ہے۔ اس آیت میں اللہ نے بے حیائی کی ہر صورت کو خواہ وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ حرام قرار دیا ہے۔ پوشیدہ بے حیائی سے مراد فحش باتوں کے بارے میں سوچنا، نظروں کی خیانت، تنہائی میں فحش حرکات، ذومعنی باتیں کرنا جس کا ایک معنی فحش مفہوم رکھتا ہو، کسی منکوحہ سے نکاح اور کسی نکاح شدہ خاتون کے ساتھ رہنا۔ بے حیائی کے علاوہ اللہ نے ہر قسم کی زیادتی، گناہ، شرک اور اللہ کی طرف سے بے سند باتیں منسوب کرنا حرام قرار دیا ہے۔ آیت 34 میں ہر قوم پر زوال آ کے رہے گا۔ اس آیت میں اللہ نے اس حقیقت سے آگاہ فرمایا ہر قوم کے لیے ایک مہلت عمل ہے، اس کے بعد اس پر زوال آ کر رہتا ہے جسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ بہتری اسی میں ہے کہ مہلت سے فائدہ اٹھا کر اللہ کو راضی کرنے کی سبیل کی جائے۔ آیات 35 سے 36 میں ہے کہ وحی کی پیروی ہی میں بھلائی ہے۔ ان آیات میں اللہ نے آگاہ فرما دیا ہم نے نسل آدم کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اس امتحان میں کامیابی کے لیے ہم رسول بھیجتے ہیں جو اللہ کا پیغام لوگوں کو سناتے ہیں۔ اب جو لوگ اللہ کے پیغام کے مطابق زندگی بسر کریں گے وہ ہر غم اور دکھ سے نجات پا جائیں گے۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ کے پیغام سے رخ موڑیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب سے دوچار ہوں گے۔ پھر آیات 37 سے 39 کا جو مضمون ہے کہ دنیا اور آخرت کا برا انجام۔ ان آیات میں آگاہ کیا گیا کہ جو لوگ اللہ کی عطا کردہ ہدایت سے رخ پھیرتے ہیں ان کی موت حسرتناک ہوتی ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ وہ اعتراف کریں گے اس وقت کوئی ہماری مدد کے لیے موجود نہیں۔ روز قیامت ان بد نصیبوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ وہ اللہ سے فریاد کریں گے کہ ہمیں ہمارے باپ دادا نے گمراہ کیا تھا لہٰذا انہیں دگنا عذاب دیا جائے۔ اللہ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہوگا اس لیے کہ تم نے بھی اپنی اولادوں کو اسی طرح گمراہ کیا جیسے تمہارے باپ دادا نے تمہیں گمراہ کیا۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اس کے بعد آیات 40 سے 41
کا جو مضمون ہے کہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گا۔ ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور تکبر کرتے ہوئے ان سے رخ پھیرا، اور اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکہ میں سے نہ گزر جائے۔ جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا جہاں آگ نے اوپر اور نیچے سے انہیں ڈھانپ رکھا ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار۔ اس کے بعد آیات 42 سے 43 جنت عمل کی وجہ سے عطا کی جائے گی۔ ان آیات میں اہل جنت کا ذکر ہے۔ اللہ ان کے دلوں سے باہمی قدورتیں نکال دے گا۔ وہ ایسے باغات میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی۔ وہ عرض کریں گے کہ کل شکر اللہ کا جس نے ہدایت دی اور نیکی کی راہ پر چلا کر جنت تک پہنچایا۔ جواب میں ارشاد فرمائے گا اللہ تمہیں جنت تمہارے اعمال کی وجہ سے عطا کی گئی۔ اس کے بعد آیات 44 سے 45 میں اہل جنت کی اہل جہنم سے گفتگو کا ذکر ہے۔ ان آیات میں بتایا گیا کہ اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے کہ اللہ نے ہم سے جو انعامات کا وعدہ کیا تھا وہ سچ ثابت ہوا؟ بتاؤ تمہارے لیے جس عذاب کی وعید تھی وہ پوری ہوئی یا نہیں؟ اہل جہنم کہیں گے ہاں۔ ایسے میں ایک پکارنے والا کہے گا کہ ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت واقع ہو چکی ہے جو دوسروں کو اللہ کی طرف آنے سے روکتے تھے اور اللہ کے احکامات پر اعتراضات کرتے تھے۔ اس کے بعد آیات 46 سے 49 میں اصحاب اعراف کا ذکر ہے۔ جنت اور جہنم کے درمیان کچھ لوگ ہوں گے جو اصحاب الاعراف کہلائیں گے، کیونکہ وہ جگہ الاعراف کہلائے گی جہاں پہ وہ لوگ ہوں گے جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گی۔ وہ بعض گناہوں کی وجہ سے جنت میں داخلے سے محروم ہوں گے، البتہ بعض نیکیوں کی وجہ سے جہنم میں گرنے سے بھی محفوظ ہوں گے۔ وہ اہل جنت کو دیکھ کر سلام پیش کریں گے۔ جب ان کی نگاہیں اہل جہنم کی پھیر دی جائیں گی تو وہ انہیں ان کے جرائم پر ملامت کریں گے۔ بعد ازاں اللہ کی رحمت کے ظہور کی وجہ سے اصحاب اعراف بھی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ پھر آیات 50 سے 53 میں اہل جہنم کی اہل جنت سے گفتگو آتی ہے۔ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ اہل جہنم اہل جنت سے درخواست کریں گے کہ ہم پر جنت سے کچھ پانی اور دیگر نعمتیں ڈال دو۔ اہل جنت کہیں گے کہ اللہ نے یہ نعمتیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو مذاق بنا رکھا تھا، دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے کتاب ہدایت بھیجی لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا۔ اب روز قیامت حسرت کریں گے اور دنیا میں دوبارہ بھیجے جانے کی درخواست کریں گے تاکہ اپنے جرائم کی تلافی کر سکے۔ اللہ ان کی اس درخواست کو رد فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آیت 54 میں آ رہا ہے کہ حقیقی رب صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس آیت میں واضح کیا گیا کہ تمام جہانوں کا حقیقی رب اللہ ہے جس نے 6 مراحل میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا، سورج، چاند اور ستاروں کو انسانوں کی خدمت میں لگا دیا، انسانوں کی سہولت کے لیے رات اور دن کا باقاعدہ نظام بنا دیا، پوری کائنات کو اللہ ہی نے بنایا اور ہر شے اللہ ہی کے حکم سے کام کر رہی ہے، بلا شبہ اس کی ذات بڑی برکتوں والی ہے۔ اس کے بعد آیات 55 سے 56 میں دعا کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ ان آیات میں فرمایا گیا کہ دعا صرف اور صرف رب حقیقی یعنی اللہ ہی سے کرنی چاہیے۔ دعا کے آداب یہ ہونے چاہیے: دعا بڑی عاجزی اور رقت کے ساتھ کی جائے، دعا تنہائی میں کی جائے، دعا میں نہ زیادتی کی جائے یعنی کسی کے خلاف بد دعا نہ کی جائے، ایسی شے نہ مانگی جائے جس سے دوسرے کا نقصان ہو، اونچی آواز سے دعا نہ کی جائے، تکلف اور تصنع کا اسلوب اختیار نہ کیا جائے۔ جس طرح ہم چاہتے کہ اللہ ہماری دعا قبول فرمائے اس طرح ہمیں بھی اللہ کے احکامات قبول کرنے چاہیے۔ دعا کرتے ہوئے اللہ کا رعب اور خوف انسان پر طاری ہو جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے رحمت کی امید بھی برقرار رہے۔ اس کے بعد آیات 57 سے 58 میں بارش میں ہدایت کا سامان۔ ان آیات میں بیان کیا گیا اللہ ہواؤں کے ذریعے بھاری بھاری بادل بھیجتا ہے، ان بادلوں کے ذریعے بارش برساتا ہے، بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر کے طرح طرح کے میوے پیدا فرماتا ہے۔ اس پورے عمل میں ہدایت کے 2 سامان ہیں۔ نمبر 1، جس طرح اللہ نے مردہ زمین کو زندہ کیا اسی طرح روز قیامت مردہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔
نمبر 2، اچھی زمین پر بارش کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں اور وہ خوب سبزہ اور پھل پھول دیتی ہے، اور نکمی زمین بارش کے اثرات سے محروم رہتی۔ اسی طرح وحی کی نعمت سے نیک نیت انسان کے کردار میں بہتری آتی ہے، لیکن بد نیت انسان اس نعمت کی سعادتوں سے محروم رہتا ہے۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ اس کے بعد آیات 59 سے 64 میں قوم نوح کی داستان آتی ہے۔ ان آیات میں حضرت نوح کی اپنی قوم کے ساتھ کشمکش کا بیان ہے۔ وہ قوم شرک کے جرم میں مبتلا تھی۔ حضرت نوح نے قوم کو دعوت توحید دی، لیکن قوم نے اس دعوت کو جھٹلایا اور نوح کی شان میں گستاخی کی۔ اللہ نے حضرت نوح اور دیگر اہل ایمان کو ایک کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا۔ اس کے بعد زوردار طوفان آیا، کشتی میں سوار افراد محفوظ رہے، باقی تمام لوگ طوفان میں غرق ہو گئے۔ اس کے بعد آیات 65 سے 72 میں قوم عاد کی داستان آتی۔ ان آیات میں حضرت ہود کی قوم عاد کے انجام کا ذکر ہے۔ حضرت ہود نے قوم کو شرک سے باز رہنے کی تلقین کی اور عقیدہ توحید اختیار کرنے کی دعوت دی۔ قوم نے خود ساختہ معبودوں کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور حضرت ہود کو چیلنج دیا کہ ہم پر عذاب لے آؤ۔ اللہ نے اس قوم پر تیز ہوا چھوڑ دی، جس سے تمام نافرمان لوگ ہلاک ہو گئے۔ البتہ حضرت ہود اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو بچا لیا گیا۔ آیات 73 سے 79 میں قوم سمود کی داستان ہے۔ ان آیات میں حضرت صالح کی قوم سمود کا واقعہ بیان ہوا۔ حضرت صالح نے انہیں جب دعوت توحید دی تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ پہاڑ سے زندہ اونٹنی برآمد کر کے دکھا دیں، ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں گے۔ حضرت صالح نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے دعا کو قبول کرتے ہوئے مطلوبہ معجزہ دکھا دیا۔ قوم پھر بھی ایمان نہیں لائی، لیکن اس نے اونٹنی کو بھی ہلاک کر دیا۔ اب اللہ کی طرف سے زلزلہ کی صورت میں عذاب آیا، اہل ایمان محفوظ رہے، بقیہ پوری قوم ہلاکت سے دوچار ہوئی۔ اس کے بعد آیات 80 سے 84 قوم لوط کی داستان آتی ہے۔ ان آیات میں قوم لوط پر اللہ کے عذاب کا ذکر ہے۔ یہ قوم شرک کے ساتھ ہم جنس پرستی کے گناہ میں بھی مبتلا تھی۔ حضرت لوط نے ان کی اصلاح کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ حضرت لوط کی بیوی کی ہمدردیاں بھی قوم کے ساتھ تھی، لہٰذا جب قوم کی طرف سے عذاب آیا تو لوط کی بیوی بھی اس کا شکار ہوئی۔ اس قوم کی بستیوں کو الٹ دیا گیا اور ان پر تیز ہواؤں کے ذریعے کنکریوں کی بارش برسائی گئی۔ اس کے بعد آیات 85 سے 87 میں قوم شعیب کی داستان آتی ہے۔ ان آیات میں حضرت شعیب کی قوم کے جرائم پھر ان کی ہلاکت کا بیان ہے۔ یہ قوم شرک کے ساتھ ناپ تول میں کمی اور رہزنی کے جرائم کا ارتکاب کر رہی تھی۔ حضرت شعیب نے ان کی اصلاح کی حتی المقدار کوشش کی، لیکن انہوں نے حضرت شعیب کی دعوت کو بڑے تکبر سے پس پشت ڈال دیا۔ اس کا اگلا حصہ ہم اگلے پارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہاں پر 8واں پارہ مکمل ہوتا ہے، اور اب ہم آخر میں اس میں اپنے لیے عمل اور غور و فکر کے کچھ پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق جو ہمیں ملتا ہے کہ زندگی کا مقصد بنائیں کہ میں نے اپنی پوری کوشش اپنے رب کو راضی کرنے میں لگانی ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ حرام کاموں سے پرہیز کرو، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ۔ اللہ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے؟ اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے وہ جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہدایت ملتی ہی اسے ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوگا، ورنہ انسان کی اپنی سرکشی ضد اسے ہدایت سے محروم کر دیتی ہے، اور ہر انسان کا درجہ آخرت میں اس کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری کوششیں کیا ہے۔ پھر آتا ہے وَلَا تَسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں یا ضرورت سے زائد خرچ کرنا اور چیزوں کو ضائع کرنا اللہ کو ناپسند ہے۔ شرک، والدین کی نافرمانی، تنگ دستی کے ڈر سے شرک سے بچنا چاہیے، نافرمانی سے بچنا چاہیے، اور تنگ دستی کے ڈر سے اولاد کا قتل، پوشیدہ اور ظاہری فحاشی کے کام، کسی انسان کا ناحق قتل، یتیم کا مال کھانا، ناپ تول میں کمی، عدل کے مطابق بات نہ کرنا، عہد کو پورا نہ کرنا، یہ سب اللہ نے حرام قرار دے دیے ہیں۔ یہ وہ احکامات ہیں جو کسی بھی شریعت میں منسوخ نہیں ہوئے۔
قرآن کریم بہت بابرکت کتاب ہے، بس اس کی پیروی کرو، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو تاکہ تقوی حاصل ہو اور اللہ کی رحمت ملے۔ قیامت کے دن تمام اعمال کا وزن ہوگا، رائی کے برابر عمل بھی تولا جائے گا۔ اہل جنت کے دل پاک صاف ہوں گے، کوئی کینہ حسد نہیں ہوگا، وہاں اللہ کی حمد و تعریف بیان کریں گے۔ جو سب سے پہلے عقلی دلیل لے کر آیا وہ ابلیس تھا، جس نے کہا کہ میں بہتر ہوں اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ آج اگر دیکھا جائے تو ہم اور ہمارے بچے ہر کام میں عقلی دلیل ہی لے کر آتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے رب کا جو حکم آ گیا اس کو بے چون چرا مان لینا چاہیے۔ تمام انبیاء نے لوگوں کو اس بات کی دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی الہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ اب توحید کی دعوت ہمیں بھی لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی فطرت میں حیا ہے۔ شیطان بے لباسی کو پسند کرتا ہے، ننگا ہونا جانوروں کی فطرت میں ہے۔ ہمیں اپنے لباس کا خیال رکھنا ہے۔ کھانے پینے میں بے احتیاطی اکثر بیماریوں کی جڑ ہوتی ہے، ہمیں پاک اور طیب ہی کھانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب ہی اللہ کا وہ راستہ ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا، جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے قرآن مجید کی پیروی کرنے سے، اس کو پڑھنے سے، اس کے ساتھ جڑے رہنے سے تقوی پیدا ہوتا ہے، اور تقوی اختیار کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت آتی ہے۔ تو پھر اس کتاب کو مضبوط پکڑ لینا چاہیے تاکہ تقوی حاصل ہو اور اللہ کی رحمت ملے۔ ہم میں سے ہر شخص رحمت اور برکت چاہتا ہے۔ قرآن مجید کی صورت میں رحمت اور برکت کا خزانہ ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن افسوس دنیا کے غیر ضروری اور غیر اہم کاموں نے ہمیں اتنا مصروف کر رکھا ہے کہ ہمارے پاس قرآن کریم کو پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ جن کاموں کی وجہ سے ہم قرآن کو نہیں پڑھتے وہ کام بعض اوقات اتنے ہیں اہم ہوتے بھی نہیں، ان کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ ہماری پسند کے کام ہوتے ہیں، ہماری خواہش کے مطابق ہوتے ہیں، ان کو کر کے ہمیں لذت ملتی ہے، ہم انہیں انجوائے کرتے ہیں، تو اس لیے ہم اپنا سب سے قیمتی وقت اور عمر کا قیمتی حصہ غیر ضروری کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ زندگی کے بکھیڑے ہمیں غیر اہم کاموں میں الجھائے رکھتے ہیں۔ شیطان غیر اہم کو اہم بنا کر سامنے لے آتا ہے، نتیجتاً ہم قرآن کے لیے وقت ہی نہیں نکال پاتے، صرف سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ آج شروع کریں گے، کل شروع کریں گے۔ کیا ہم نے قرآن کریم کو معمولی سمجھ رکھا ہے؟ کیا ہمیں اس کی ضرورت نہیں؟ کیا اس کے بغیر ہمارا گزارا ہو جائے گا؟ ہم نے اپنے لیے کیا سوچ رکھا؟ ہم اس معاملے میں کیوں نہیں سنجیدہ ہو رہے؟ بہت ضروری ہے کہ ہم عقل سے کام لیں، جو چیز زیادہ فائدے کی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اس کو نہ چھوڑیں، اس کو اپنی پہلی ترجیح بنائیں۔ ذرا سوچیں کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کون جائے گا؟ ہمارا کوئی عزیز، کوئی پیارا، کوئی دوست، ہمارے بچے، شوہر، والدین، ہماری دولت، گھر، گاڑی، آرام دہ بیڈ روم، فون یا ٹی وی، ان میں سے کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا۔ ہمارے ساتھ ہمارے اعمال جائیں گے۔ قرآن مجید قبر میں ہمارا ساتھی ہوگا، لیکن یہ ساتھی اسی وقت ساتھ دے گا جب ہم دنیا میں اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے، جب ہم دنیا میں اپنا پرائم ٹائم اس کو دیں گے۔ دنیا میں ایک واحد چیز قرآن کریم ہے جس کو اللہ کا کلام کہتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اس بات کو محسوس کریں، اس کو پڑھتے ہوئے دل پسیج جانے چاہیے، دل میں محبت امڈ آنی چاہیے۔ اللہ کا یہ کلام جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر لے کر اترے، اس کو ہمیں بھی اپنے دل میں جگہ دینی چاہیے۔ یاد رکھیں جو چیز دل میں سما جاتی ہے پھر وہ تمام اعمال کی بنیاد بن جاتی ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں قرآن میرے دل میں کس جگہ پر ہے، میرے مستقبل کی پلاننگ، خواہشات کی تکمیل میں یہ کس درجے پر ہے، کیونکہ جس درجے پر آج دنیا میں قرآن کریم کو رکھیں گے آخرت میں بھی اسی درجے پر ہمیں رکھا جائے گا۔ انتخاب ہمارا اپنا ہے، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ یاد رکھیں انسان کو خوشی دے کر حاصل ہوتی ہے، اس لیے دینے والے بن جائیں۔ صرف مال نہیں بلکہ مال کے علاوہ بھی اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے وہ دوسروں کو دے۔ ہم میں سے ہر شخص سوچے کہ وہ دوسروں کو کیا دے سکتا۔ کسی کے پاس علم ہوگا، کسی کے پاس مال ہوگا، کسی کے پاس وقت ہوگا، کسی کے پاس دوسروں کی خدمت کے لیے طاقت ہوگی، کسی کے پاس کوئی اور سکل ہوگا۔ اپنی نعمت کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا سیکھیں۔ اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تو مسکراہٹیں بانٹیں۔
کچھ بھی نظر آئے، کوئی بھی نظر آئے تو اسے مسکرا کے سلام کر دیں، کسی کی مدد کر دیں، کسی کی ضرورت پوری کر دیں، یعنی کسی نہ کسی شکل میں دوسروں کے لیے خوشی کا پیغام بن جائیں۔ ہر روز سوچا کریں کہ آج میں نے ایسا کیا جس سے میں نے کسی کی زندگی میں کوئی خوشی بھر دی۔ محسنین وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ان کی خرابیوں، کمیوں، کوتاہیوں، کمزوریوں کے باوجود ان کو گلے سے لگاتے ہیں، وہ دوسروں کو دینے والے ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں محسن بننا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ رکھے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔